اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے دلہن کے لیے نصیحتیں۔ دلہن بننا کوئی گڑیا اور گڈے کا کھیل نہیں، ایک عظیم ذمہ داری کا نقطۂ آغاز ہے۔ دلہن کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت اور اس کے حقوق کی رعایت کی ذمہ داری کو کبھی فراموش نہ کرے، بیجا غیرت اور شک و شبہ میں نہ پڑے۔ صفائی ستھرائی، زیب و زینت، بناؤ سنگھار، خوشبو وغیرہ کا ہمیشہ خیال رکھے۔ صفائی ستھرائی میں ان امور کی بڑی اہمیت ہے جنہیں کتب احادیث میں فطرت کے عنوان سے ذکر کیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرت کی ہیں: ختنہ، زیر ناف بال صاف کرنا، مونچھیں کتروانا، ناخون کا کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا۔ ختنہ مردوں پر واجب اور عورتوں کے لیے مستجب ہے۔ زیر ناف بال صاف کرنا، مونچھیں کتروانا، ناخون کاٹنے اور بغل کے بال صاف کرنے میں 40 دن سے زیادہ تاخیر کرنا حرام ہے۔ صفائی کے ساتھ ساتھ عطر اور خوشبو کا استعمال الفت و محبت پیدا کرنے میں بے حد مؤثر ہے۔ جس طرح عورت اپنی پوشاک اور زیورات پر توجہ دیتی ہے تاکہ نظر پڑتے ہی دل میں کشش پیدا ہو، ایسے ہی اس خوشبو پر بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ ناک میں خوشبو پہنچتے ہی نہ صرف دل لپک اٹھے بلکہ ایک ہیجان برپا ہو جائے۔ دلہن کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کی عزت اس کے شوہر کی عزت ہے، اور اس کو سماج میں وہی مقام حاصل ہوگا جو اس کے شوہر کو حاصل ہے۔ اگر اس کا شوہر محترم اور معزز ہے، صاحب حسب و نسب ہے، لوگوں کے درمیان اچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، تو یہی معاملہ اس کی بیوی کے ساتھ بھی ہوگا۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو نتیجہ بھی برعکس ہوگا۔ لہٰذا کوئی عورت اگر اپنے آپ کو پوری طرح شوہر کے برابر سمجھتی ہے تو یہ اس کی سنگین غلطی ہے۔ اسی غلط فہمی کے نتیجے میں کچھ عورتیں بعض اوقات ایسے الفاظ استعمال کرتی ہیں جن کا استعمال انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا وہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ آپ کو میرے احترام اور میرے رتبے کا خیال نہیں رہتا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سماج میں بیوی کا درجہ اور مرتبہ اس کے شوہر کی حیثیت کے اعتبار سے ہی متعین ہوتا ہے، اور ہر مرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے معاشرے میں ایک نمایاں مقام حاصل ہو اور اس کے اہل و عیال کی عزت ہو اور اسے ہر مجمع میں سرفرازی اور سرخروئی حاصل ہو۔ ایک عورت اپنا قصہ بیان کرتی ہے کہ اس نے ایک مشہور شخصیت سے شادی کی اور کچھ دنوں کے بعد ان دونوں میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ عورت نے اس سے طلاق طلب کر لی۔ عورت کا بیان ہے کہ وہی لوگ جو پہلے اس کی دعوتیں کیا کرتے تھے، اسے اپنے گھر پر بلا کر میزبانی کرتے تھے، عزت دیتے تھے، طلاق کے بعد وہ سب کی نگاہوں میں اجنبی بن گئی، اس کا کوئی پرسان حال نہ رہا۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ بیوی کو سماج اور معاشرے میں اس کے شوہر کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے ہی عزت ملتی ہے۔ دلہن کے لیے ایک اہم وصیت وہ بھی ہے جو ابو الاسود دولی نے اپنی بیوی کو نصیحت کرتے ہوئے اشعار میں کہے: میں تجھے جو فاضل چیز دے دوں اسے لے لے، اس میں ہماری محبت کی بقا ہے، اور میرے غصے کی حالت میں اپنی زبان بند رکھ، کچھ مت بول۔ غصے کی حالت میں شوہر کے دل میں بیوی کی محبت ہوتی ہے، لیکن اس حالت میں کوئی تکلیف دہ یا اذیت ناک بات جب شوہر کو پہنچ جاتی ہے تو ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، کیونکہ حالت غضب میں تکلیف اور محبت اکٹھا نہیں رہ سکتے۔ اگر محبت زیادہ ہے تو وہ خود باقی رہے گی اور تکلیف کو بھگا دے گی، اور اگر تکلیف زیادہ ہوئی تو وہ خود دل پر قابض ہو جائے گی اور وہاں سے محبت کو نکال بھگائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ طلاق کے اکثر و بیشتر واقعات غصے کی حالت میں صادر ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ شوہر غصے میں آیا، بیوی نے تکرار کی، بات آگے بڑھی، بات پر بات بڑھتی چلی گئی اور طلاق تک نوبت جا پہنچی۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر جب غصے کی حالت میں ہو تو بیوی چپ سادھ لے اور پوری طرح خاموشی اختیار کیے رکھے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے
اور شوہر اپنی طبعی حالت پر لوٹ آئے، اس کا دل و دماغ پرسکون ہو جائے تو اس مسئلے پر ازسر نو گفتگو کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔